دیکھیے، سیلاب کی صورتحال پنجاب میں ہے اور ہمارا دلی ہمدردی اپنے ان بھائی بہنوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے ہے جو وہاں پر ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ ہینڈل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو پائیں۔ جو میرے پاس ابھی تک کی اطلاعات ہیں، جو ہمارے اریگیشن منسٹر صاحب ہیں وہ اس وقت وہاں سکھر بیراج میں موجود ہے۔ سکھر میں انہوں نے اپنے آپ کو بیس کیا ہوا ہے ہمارے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے۔ ابھی جو دریا پہ پریشر ہے وہ راوی پہ ہے، اور صوبہ سندھ کے اندر امپیکٹ اللہ نہ کرے تب آتا ہے جس طرح 2022 میں آیا تھا، جب انڈس کے اوپر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، یا آپ کے ویسٹرن سائڈ سے، بلوچستان کی سائڈ سے جو آپ کے ٹورینشل رینز ہیں اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ابھی تک کی صورتحال تو اطمینان بخش ہے۔ جو انتظامات کرنے کی ضرورت تھی وہ انتظامات ہم نے کیے ہوئے ہیں، اور محتاط اندازہ ہے کہ چونکہ پنجتن کے مقام پر وہ جو 5 دریا ہیں ان کا امپیکٹ تھوڑا سا ریڈیوس ہو جاتا ہے جب وہ انڈس میں ملتا ہے، تو کوئی کامنٹ کرنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ابھی تک کی سچویشن یہ ہے کہ ایسا کوئی میجر خطرہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن بہر کیف وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے حکومتی مشینری کو اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ایک ایمرجنسی سارٹ آف اے سچویشن ڈکلیئر کی ہوئی ہے جہاں پر لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ ایم این ایز، ایم پی ایز بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں موجود ہوں گے، اور جو منسٹرز ہیں ان کی بھی مختلف جگہوں پر ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ وزیر آپاشی خود فیلڈ میں گراؤنڈ پر موجود ہیں، ناصر شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ کل سکھر میں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ خود پرسنلی ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ جہاں تک بارش کی پیشن گوئی ہے، کل سے لے کے 2 تاریخ کی واپس ایک پیشن گوئی کی گئی ہے، تو اگین ہم نے اپنی جو انتظامات کرنے کی ضرورت تھی وہ ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ ہماری مشینری ڈپلائیڈ ہے اس وقت بھی چوکنگ پوائنٹس کو کلیئر کرنے پر، جہاں کوئی اطلاع ملتی ہے کہ یہ چوکنگ پوائنٹ ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے مشینری ہمارے پاس موجود ہے۔ کچھ اضافی پمپس بھی ہم نے لیے ہیں تاکہ کہیں پمپنگ کے ذریعے اگر پانی نکالنے کی ضرورت ہے اس پانی کو ہم نکالنے میں کامیاب ہو پائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میونسپل سروسز کا بڑا اہم کردار ہوگا ان جو ایکسپیکٹڈ بارش ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سٹی وارڈن، ٹریفک کے وارڈن ہیں اور ٹریفک پولیس کے اہلکار ہیں، ان کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ اور ابھی صبح میری وزیر اعلیٰ سندھ سے اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور ہم نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ ٹریفک پولیس اور ہمارے جو وارڈنز ہیں یہ سڑکوں پر ڈپلائیڈ ہوں گے، تاکہ جو بھی سچویشن ہو ٹریفک کو کلیئر کرنے کے لیے اور جو بھی ریلیف کا ریسکیو کا کام ہے اس کام کو کرنے میں ہم کامیاب ہو پائیں۔ مختلف جگہوں پر میں نے کہا ہے کہ کیمپس بھی بنا دیں کہ اگر کوئی فیملی پھنستی ہے، کوئی لوگ پھنستے ہیں، تو ان کے لیے پانی وغیرہ وہاں پر موجود ہو تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں دہرانا وہی چیز چاہوں گا شہریوں کو کہ اگر خدا نخواستہ بارش ہوتی ہے تو پینک نہ کریں۔ جو ہم فوراً غیر ضروری طور پر اپنے دفتر کو، گھر کو چھوڑ کے نکلتے ہیں، اس میں کبھی کبھار ہم ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں اور سڑکیں ہماری کنجیشن کا شکار ہوتی ہیں۔ تو میں شہریوں سے صرف یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر بارش ہوتی ہے تو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی حکومت، آپ کے لوگ گراؤنڈ پر موجود ہوں گے، ہم خود آپ کو میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے چیزوں پر آگاہ کر رہے ہوں گے، لیکن خدا را پینک نہیں کیجیے گا، بیکاز پینک سچویشن میں ہوتا یہی ہے کہ سڑک وغیرہ ساری چوک ہو جاتی ہیں اور جو بھی ریلیف کا، ریسکیو کا کام کرنا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پیرالائز ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ مجھے سارے معاملات کی اطلاع ہے۔ جو پیچھے سے لوگ پن کرتے ہیں مجھے ان کا بھی پتہ ہے۔ دیکھو، کسی کو اگر سرکاری نوکری کرنی ہے نا تو وہ سرکار کا ملازم ہے، اگر کسی کو پرائیویٹ نوکری کرنی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کا ملازم ہے۔ آپ میڈیا ہاؤس پہ کام کرتے ہیں، آپ کی تنخواہ کا تعین آپ کرتے ہیں یا آپ کے مالکان کرتے ہیں آرگنائزیشن کا؟ یہ ہم نے سرکاری سطح پر پتہ نہیں کیوں ایک روش بنا دی ہے کہ ہر شخص کہتا ہے میں پریشرائز کر کے، ہڑتال کر کے، بائیکاٹ کر کے اپنی تنخواہ بڑھا لوں گا۔ تنخواہ کم ہے، نہ کام کریں آپ، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر میں ان 70-80 ڈاکٹرز کے کہنے پر ان کی تنخواہ بڑھا دوں تو میرے کے ایم سی کے ملازمین جو ہے نا 13,000 ہیں، اور یہ ملازمین تو مجھے بارش میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ عباسی شہید اسپتال
تباہی کے دہانے پہ ہے. تو کام کہیں نہ کہیں تھوڑا سا تو آبجیکٹولی ان چیزوں کو رپورٹ کیا کرو. میں بڑا واضح بتا دوں, وہ جو ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو پیرالائز کر کے پریشرائز کریں گے, میں نے ان کو کہا ہے اپنے انتظامیہ کو کہ جو ڈاکٹر کام نہیں کرے گا اس کو شو کاز دیں, اور شو کاز دینے کے بعد اس کو ٹرمینیٹ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب سرکاری ملازمت, ابھی آپ باہر جائیے, ہر بندہ کہتے ہیں مجھے سرکاری ملازمت دو, اور جب سرکاری ملازمت مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں میں ٹرانسفر کر دو, ہماری تنخواہ بڑھا دو. تو بہت لوگ موجود ہیں شہر میں, اس صوبے میں, اس ملک میں, جن کو سرکاری ملازمت چاہیے. تو جو لوگ, ایک منٹ, جو لوگ ملازمت میں آتے ہیں نا, تو جب وہ اگریمنٹ کرتے ہیں نا سرکار کے ساتھ, اس اگریمنٹ میں تنخواہ لکھی ہوتی ہے. اگر ان کو تنخواہ پہ اعتراض ہے تو اگریمنٹ نہ سائن کیا کریں, اگری نہ کیا کریں. یہ غلط ایک ہمارے یہاں روش بن گئی ہے کہ نوکری حاصل کرتے, کام سٹارٹ کرتے, پھر کہتے ہیں ہم کام نہیں کریں گے. جو بندہ کام نہیں کرے گا وہ ملازمت کا حصہ نہیں ہوگا. یہ میں بڑا واضح طور پر کہوں. باقی پانی نہیں ہونا اور ایکوافینا کی بوتل, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ بہت سارے ڈرامے بہت جگہوں پہ ہو جاتے ہیں. یہ آپٹکس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. عباسی شہید کا جو پچھلے 40 سالوں میں مجھ سے پہلے جو حکمران تھے نا, جو انہوں نے حال کیا ہے, وہ آپ سب کے سامنے ہے, اور وہ حالات اطمینان بخش نہیں تھے. آج تو مشکل سے عباسی شہید کو پیروں پر کھڑا کرنا شروع کر دیا ہے, وہاں کچھ کام ہونا شروع ہو گیا ہے. اب جب کام ہونا شروع ہوا ہے اور ان کو کام کرنا پڑ رہا ہے تو کہتے ہیں تنخواہ بڑھاؤ ہماری. تو بابا کام کرنا ہے تو کرو. یہ پریشرائز کر کے اگر آپ سمجھتے ہو نا کہ تنخواہ بڑھا لو گے, میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر, نرسز اتنا نیک فریضہ ہے, نیکی کمانے کا ذریعہ ہے, اس میں آپ یہ بلیک میل اگر کریں گے نا, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. میں ڈاکٹرز کو فرشتہ مانتا ہوں, ان کا کام ہے لوگوں کی, پیشنٹس کی خدمت کرنا. یہ بائیکاٹ کر کے لوگوں کو بلا کے تصویریں کھنچا کے سوشل میڈیا پر ڈالنا, یہ چیز درست نہیں ہے. یہ میری انتظامیہ بیٹھی ہے, ان کو میں نے کہا کسی کی جائز تنخواہ نہیں رکنی چاہیے. مجھے بتایا گیا کہ وہ ریزسٹ اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تنخواہ نہیں, ہمیں تنخواہ بڑھا کے دو. تنخواہ کا بیک لاگ کلیئر ہو گیا ہے, جو ان کی تنخواہ تھی ان کو ملنی چاہیے. اس پہ اگر وہ برا مانتے میرے پاس آئیں, مجھ سے ملے, میں ان کا وہ مسئلہ حل کروں گا. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ کر کے وہ اپنی تنخواہوں کو بڑھائیں گے, یہ روش درست نہیں ہے. اور اگر سرکار اتنی ویک ہونا شروع ہو گئی اور پریشر میں آ کے تنخواہوں کو بڑھانا شروع کر دیا, تو آپ یقین جانیں پھر تو کسی سرکار کے پاس پیسے نہیں بچیں گے کام کرنے کے لیے. جی, یہ کر کے آ رہا ہوں آپ کے پاس. لاہور میں تو موسم بہت خوشگوار ہے اس وقت. وہ راوی کے ریور بیڈ میں سوسائٹی بنا رہے تھے وہ لوگ, جس کے لیے پرانی حکومت بھی اور میرے خیال میں موجودہ حکومت بھی بات کرتی تھی. وہاں پہ یہ بات لیکن نہیں کی جاتی. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے آپ نے وہ درخت کاٹ دیے. گزارش میری یہ ہے کہ ہم نے, پارکس ڈپارٹمنٹ نے اور ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو سندھ گورنمنٹ کا ہے, انہوں نے درختوں کو ٹرانسپلانٹ کرنے کا ایک پروسیس سٹارٹ کیا. اور جو درخت یونیورسٹی روڈ کے کٹے تھے ان کو ہم نے کاٹ کے پھینکا نہیں, ان کو ہم نے ٹرانسپلانٹ کیا تھا, برنز گارڈن میں لگایا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں جا کے. اور ابھی پچھلے دنوں 2 واقعات ہوئے برگد کے درخت گرنے کے, تو ہم نے ان کو کاٹا نہیں, ہم نے ان کو سیو کیا اور ان کو ٹرانسپلانٹ کیا. ایک قصر ناز پہ کیا گیا اور ایک شارع ایران پہ کیا گیا. تو ہم سب ماحول دوست ہیں, ہمیں درخت پسند ہیں, تو ہم حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ درختوں کو کاٹنا نہ پڑے. اور اگر درخت گر جاتا ہے کسی وجہ سے تو ہم اس کو ٹرانسپلانٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو آپ نے کریم آباد انڈر پاس کی بات کی, کریم آباد انڈر پاس میں 3 چیلنجز ہیں اس وقت ہمارے. پہلا چیلنج ہے کہ اس میں پانی بھرا ہے بارشوں کی وجہ سے, پانی نکل چکا ہے اس وقت, بالکل تھوڑا سا پانی رہتا ہے, اگر مزید بارش نہیں ہوتی تو پانی کلیئر ہو جائے گا. دوسرا ایشو ہے یوٹیلیٹیز کا, گیس کی ایک لائن اس کے اندر آ گئی ہے اور بجلی کی ایک لائن آ گئی ہے. ہم اس انتظامیہ سے انگیج کریں کہ جلد از جلد وہ کام ہو سکے. 30 ستمبر ڈیڈ لائن, 30 ستمبر, ہاں 30 ستمبر ہمارا ٹارگٹ آج بھی ہے. ہفتہ 10 دن ان وجوہات کی وجہ سے
اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن ابھی بھی ہم نے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو یہی ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ ٹارگٹ یہی ہے کہ انشاءاللہ 30 ستمبر کو کمپلیٹ کریں. 10-12 دن ان وجوہات کے سے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جو ہماری کمٹمنٹ ہے 30 ستمبر والی اس کو ہم پورا کرنے میں کامیاب ہوں.